السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 30 تک کمپلیٹ پڑھ لیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 31 سے اسٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام تازہ ترین ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے اسمارٹ فون تک پہنچتی رہیں۔ اور اگر ہمارے پچھلے پارٹس جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ہم نے اپنی پلے لسٹ کا لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ جتنے بھی پچھلے پارٹ ہیں وہ سارے آپ کو مل جائیں گے۔ چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 31، با پلس را۔ اب یہ والی جو یا آتی ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے آپ کو کہ یہ یا جو ہے اس طریقے سے استعمال میں آتی ہے، اے بے تے، اس طریقے سے جو حرف میں جڑ جائے گی وہ اس طریقے سے ساؤنڈ نکلے گا ان کا اور اس طریقے سے پڑھے جائیں گے۔ اب با پلس را ہے اور یا یہ والی جڑی ہوئی ہے با میں، تو یہ بیر پڑھا جائے گا اس طریقے سے۔ سبق نمبر ہم نے 30 میں پڑھا تھا کہ اگر بیر جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پچھلی ویڈیو میں اسی طریقے سے لکھا ہوا آیا تھا پیٹھ عید، تو وہ جو عید لکھا ہوا تھا تو اس میں جو ہے ہم نے کھڑا زیر لگا ہوا تھا، کتاب کے اندر پڑھا تھا ہم نے، تو اس وجہ سے کنفیوز نہ ہوں آپ کی۔ تو بیر اس طریقے سے ہے تو بیر کیسے پڑھا جائے گا، پیر ہے تو پیر کیسے پڑھا جائے گا۔ پیر اس طریقے سے لکھا ہوا آتا ہے کہ اس میں جو ہے کھڑا زیر لگا ہوا ہوتا ہے نیچے، اور نہیں تو سمپل بنا ہوا ہوگا تو وہ اس طریقے سے بیر پڑھا جائے گا۔ پا پلس را پیر، سین پلس را سیر۔ اس کی ہجے کر لیتے ہیں، با زبر بے، را ساکن بیر، با زبر پے، را ساکن پیر، سین زبر سے، را ساکن سیر، با زبر بے، لام ساکن بیل، غین یا زبر غے، را ساکن غیر، سین یا زبر سے، را ساکن سیر، میم یا زبر میں، لام ساکن میل، با زبر بے، ٹھا ساکن بیٹھ۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ اگر کوئی میسیج کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو سمجھ میں نہیں آئی یا پھر آپ کے من میں کوئی کویشچن ہے تو آپ واٹس ایپ میں بھی میسیج کر سکتے ہیں ہمیں۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے اور واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی ہے، آپ جا کے وہاں سے جوائن بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ جب بھی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی یوٹیوب پر، واٹس ایپ گروپ میں آٹومیٹک ہم لنک شیئر کر دیتے ہیں، اس کا آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے گی۔ بیٹھ، مشق، با زبر بے، را ساکن بیر، نون ہا زبر نا، بیر نا، را کھے زبر رکھ، بیر نہ رکھ، غین یا زبر غے، را ساکن غیر، کاف یا زیر کی، غیر کی، چائے زیر چی، زا ساکن چیز، غیر کی چیز۔ اب جیسے کہ آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے اس میں، یا آپ کے من میں کویشچن آ رہا ہوگا کہ جب یہ بیر پڑھا جا رہا ہے، یہ غیر پڑھا جا رہا ہے، تو یہ چیز کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے حرکت میں زبر لگا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ غیر پڑھا جا رہا ہے۔ اور اگر اس کو غیر پڑھتے تو اس کے نیچے زیر آتا۔ اگر غیر پڑھنے کے لیے دیا ہوا ہوتا یا ہم کو غیر لکھنا ہے یا یہ سمجھنا ہے کہ غیر ہے یا غیر ہے، اس طریقے سے زبر زیر کا ہی فرق ہے صرف۔ یہ غیر ہے اس لیے غیر پڑھا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، اور یہ چیز اس لیے پڑھا جا رہا ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے۔ غیر کی چیز، نون ہا زبر نہ، غیر کی چیز نہ، لام واپس لو، غیر کی چیز نہ لو۔ یہ بات ساری انشاءاللہ میں ابھی سمجھاؤں گا آپ کو وائٹ بورڈ پر، اسے پورا پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ با الف زبر با، غین ساکن، باغ، کاف یا زیر کی، باغ کی، سین یا زبر سے، را ساکن سیر، باغ کی سیر۔ تو باغ کی سیر تو پڑھا نہیں جائے گا کیونکہ اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، یہ زبر لگا ہوا ہے اس کے اوپر، اس لیے سیر پڑھا جا رہا ہے۔ اگر اس کو سیر کرتے تو سیر تب ہوتا یہ جب اس کے نیچے زیر ہوتا لگا ہوا، تب یہ سیر پڑھا جاتا۔ اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے آپ کو بات کو کہ کون سا حرف حرکت آنے پر کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، تو انشاءاللہ پوری سیکھ جائیں گے۔
باغ کی سیر، کاف واو پیش کو، چا زبر چا، لام واو پیش لو، چلو، باغ کی سیر کو چلو، با زبر بے، لام ساکن، بیل، کاف یا زیر کے، بیل کے، دال الف زبر دا، میم ساکن، دام، بیل کے دام، دال یا زیر دے، دال واو پیش دو، دے دو، بیل کے دام دے دو، ہا الف زبر ہا، تھے ساکن، ہاتھ، پائے زبر پے، را ساکن، پیر، ہاتھ پیر، دھے واو پیش دھو، ڈال الف زبر ڈا، لام ساکن، ڈال، ہاتھ پیر دھو ڈال، فارا زبر فر، شین ساکن، فرش۔ اب یہ بھی شین ہی ہوتا ہے کیونکہ اس طریقے سے جو یہ لمبا سا بنا ہوا آتا ہے نا بڑا سا، یہ شین پڑھا جاتا ہے۔ ایک تو آپ نے پڑھ لیا تھا، پتہ ہی ہے آپ کو کہ چھوٹے والا جو سین ہوتا ہے، جس کو سین پڑھتے ہیں، اس کے اوپر اگر 3 نقطے لگا دیے جائیں، جیسے کہ 3 نقطے یہاں لگے ہوئے ہیں، تو وہ شین بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا کچھ آتا ہے کبھی لکھا ہوا، تو آپ اس کو شین ہی پڑھیں گے، یہ شین ہوتا ہے اس طریقے کا۔ فرش، پارا زبر پر، فرش پر، بائے زبر بے، ٹھے ساکن، بیٹھ۔ اس میں کبھی کنفیوز مت ہونا، کیونکہ نقطوں کے بارے میں نے پچھلی جتنی بھی ویڈیو ہے میری، نقطوں کے بارے میں سب سے شروع میں سمجھا دیا تھا میں نے۔ نقطہ ایک جس کے نیچے ہوتا ہے وہ با ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ آکار دیکھ لیجیے کس طریقے کا بنا ہوا ہے۔ اگر اس کے اوپر یہ نقطہ ہوتا تو یہ نون پڑا جاتا، لیکن یہ با ہے۔ وہ 2 نقطے کس کے نیچے ہوتے ہیں؟ 2 نقطے یا کے نیچے ہوتے ہیں، تو یہ یا ہو گئی، اس طریقے سے پہچان کر لی۔ اور پچھلی ویڈیو میں نے اس کے بارے میں سمجھا ہی دیا تھا، بھے پھے تھے ٹھے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹھے ہے، سمپل۔ یہ کیا پڑھا جائے گا؟ با زبر بے، ٹھے ساکن، بیٹھ، فرش پر بیٹھ، کاف را زبر کر، فرش پر بیٹھ کر، لام کھزے لکھ، فرش پر بیٹھ کر لکھ، پھائے زبر پھے، لام ساکن، پھیل، کاف را زبر کر، پھیل کر، نون ہا زبر نہ، پھیل کر نہ، با زبر بے، ٹھے ساکن، بیٹھ، پھیل کر نہ بیٹھ۔ اس کی رما پڑھ لیتے ہیں ہم۔ سبق نمبر 31، با پلس را، بیر، پا پلس را، پیر، سین پلس را، سیر۔ پلس کے بارے میں نے آپ کو سمجھایا ہے اور پھر سمجھا دیتا ہوں کہ جہاں پہ پلس کا یہ نشان لگا ہوا آتا ہے، وہ یہ جوڑنے کے لیے آتا ہے، حرف جڑ جاتے ہیں اس سے، تو یہ دونوں جوڑنے کے بعد میں ان کی شکل اس طریقے کی بن جائے گی، ان دونوں کی شکل اس طریقے کی بن جائے گی، ان دونوں کی شکل اس طریقے کی بن جائے گی، بیر، پیر، سیر، اس طریقے سے پڑھے جائیں گے یہ، بیل، غیر، سیر، میل، بیٹھ۔ مشق، بیر نہ رکھ، غیر کی چیز نہ لو، باغ کی سیر کو چلو، بیل کے دام دے دو، ہاتھ پیر دھو ڈال، فرش پر بیٹھ کر لکھ، پھیل کر نہ بیٹھ۔ چلیے وائٹ بورڈ پر چلتے ہیں، باقی کی بات وہاں سمجھا دیتا ہوں اچھے طریقے سے۔ جیسے کہ یہ الفاظ آیا تھا، یہاں پہ پہلے میں ہندی میں لکھ دیتا ہوں، جیسے کہ یہ ہے، یہ کیا ہوا؟ بیر۔ اگر اس کو بیر لکھیں گے، پہلے اردو کی بات کر لیتے ہیں کہ بیر کس طریقے سے لکھا جائے گا۔ یہ اردو میں یہ بیر اس طریقے سے لکھا جائے گا، یہ بیر ہو گیا۔ یہ بیر ہو گیا، تو اردو میں تو بیر اس طریقے سے لکھا گیا، اور ہندی میں یہ اس لیے ہندی میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو بیر ہے، اب بیر کس طریقے سے لکھیں گے؟ تو بیر اس طریقے سے لکھیں گے، پہلے ہندی میں لکھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ بیر ہو گیا۔ اب اردو میں کیسے لکھیں گے اس کو؟ اردو میں ایسے لکھیں گے، یا اردو میں کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ اردو میں کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی اے کی مطلب یہ ہے کہ ماترا لگانی ہے، اے کا ساؤنڈ نکلنا ہے یا ای کا ساؤنڈ نکلنا ہے؟ بتا دیتا ہوں آپ کو اس طریقے سے۔ اردو میں اس طریقے سے لکھا ہوا آئے گا، فرق یہ ہے کہ اس کے نیچے جو ہے یہ زیر لگا ہوا آ جائے گا، یہ کیا پڑھا جائے گا؟ یہ بیر پڑھا جائے گا۔ تو اس لیے کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ کل ایک جناب کا میرے پاس کال آیا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ سر اردو کے اندر تو زبر زیر پیش ہوتے ہی نہیں ہے، حرکت ہوتی نہیں ہے،
تو اس کس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا؟ قرآن شریف میں تو حرکت ہوتی ہیں، تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں اس طریقے سے لکھے ہوئے آتے ہیں الفاظ، اس حساب سے پڑھے جاتے ہیں یہ، تو اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ اس کے نیچے زیر آ جائے گا اگر بی لکھیں گے، اور اگر زبر ہے تو بیر پڑھا جائے گا، بس اتنا ہی فرق ہے ان دونوں میں۔ اور جب بھی اگر اب بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ جو ہے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کویشچن کا آنسر دیا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔